السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ ہے، اور آج ہم اس کا بنیادی چیزوں میں سے پانچویں چیز ہم نے چار چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں، پانچویں چیز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چار چیزوں میں حرکات کا بیان آ چکا ہے، تنوین کا بیان آ چکا ہے، صلہ اس کا بیان آ چکا ہے، اسی طرح جزم اور جزم کا بیان آ چکا ہے، تشدید کا بیان آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ تختی نمبر 12 ہے، تشدید۔ اس تختی میں تشدید کو بیان کیا گیا ہے۔ تشدید حرف کے اوپر ہوتی ہے اور 3 دندانے سے ہوتی ہے۔ تشدید کے ساتھ حرکات، تنوین یا صلہ، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے۔ تشدید کے ساتھ کبھی دوسری تشدید نہیں آتی ہے کہ ایک ہی حرف پر ڈبل تشدید آ جائے، یا ایک ہی حرف پر تشدید بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جزم بھی آ جائے۔ چونکہ تشدید والا حرف جو ہوتا ہے وہ در حقیقت ڈبل ہی ہوتا ہے، اور ایک حرف کو ملا کر کے ڈبل کر دیا جاتا ہے اور اس پر تشدید رکھ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حرفوں میں سے جو پہلا حرف ہے تو اس پر جزم ہوتا ہے، اور دوسرے حرف پر جو حرکت، تنوین یا صلہ ہوگا وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تشدید کے ساتھ یا تو حرکت ہوگی، یا تنوین ہوگی، یا صلہ ہوگا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک تشدید کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ خالص تشدید کسی حرف پر نہیں آتی ہے، خالص تشدید بھی کسی پر حرف پر نہیں آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تشدید کے ساتھ دوسری تشدید بھی نہیں ہوتی ہے، جزم بھی نہیں آتا ہے۔ بس 3 چیزیں، یا تو حرکات، یا تنوین، یا صلہ، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ پہلی لائن میں سب سے اوپر دیکھیے، آپ کو الف کے بعد با نظر آتا ہے۔ اس با پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ زبر کی حرکت ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ میں تشدید کے ساتھ، با پر تشدید کے ساتھ زبر کی حرکت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ورڈ ہے اس میں تشدید کے ساتھ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور آگے جو تیسرا ورڈ ہے اس میں با پر تشدید کے ساتھ ساتھ پیش کی حرکت ہے۔ یعنی ان تینوں حرفوں میں، ان تینوں ورڈ میں تشدید کے ساتھ حرکات میں ہے۔ پہلے میں زبر کی حرکت تشدید کے ساتھ، دوسرے میں تشدید کے ساتھ زیر کی حرکت ہے، اور تیسرے میں تشدید کے ساتھ پیش کی حرکت ہے۔ اسی طرح یہاں ان 3 ورڈوں میں تشدید سے پہلے والے حرف پر زبر کی حرکت دی گئی تھی۔ اب یہ باقی جو با پر تشدید کے ساتھ میں تو تینوں حرکتیں بدلتی رہیں گی، زبر زیر پیش آئے گا، لیکن پہلے والے حرف پر جو با سے پہلا والا حرف ہے، حمزہ جسے بولتے ہیں بشکل الف کی شکل میں ہے، تو یہ الف کے نیچے زیر آ جائے گا۔ دیکھیے، ان تینوں ورڈوں میں، تینوں الفاظ میں الف پر یعنی حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، اور آگے جو دیکھیے اس لائن میں چوتھا جو ورڈ ہے اس میں الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے جو کہ تشدید سے پہلے والا حرف ہے، اور با پر تشدید ہے، تو با پر تشدید ہونے کی وجہ سے با ڈبل پڑھا جائے گا، اور با پر زبر کی حرکت ہے۔ آگے چلیں گے، با پر زیر کی حرکت ہے، لیکن با سے پہلا والا حرف حمزہ، اس پر زیر کی حرکت ہے۔ اس سے آگے چلیں گے تو با پر پیش کی حرکت ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف یعنی الف حمزہ پر زیر کی حرکت ہے۔ پھر اس سے آگے جو 3 ورڈوں میں حمزہ پر پیش کی حرکت دی گئی ہے، لیکن اس کے آگے جو با ہے اور با پر تشدید ہے، تو با پر تشدید کے ساتھ میں حرکتوں کو بدل دیا گیا ہے۔ پہلے میں زبر کی حرکت تشدید کے ساتھ، دوسرے میں زیر کی حرکت تشدید کے ساتھ، تیسرے میں پیش کی حرکت تشدید کے ساتھ۔ اب دیکھیے، یہاں تک تو تشدید کے ساتھ میں
حرکات آئی ہیں، اس سے آگے دو زبر کی تنوین با پر تشدید دی گئی ہے، با پر تشدید کے ساتھ دو زبر کی تنوین ہے۔ پھر آگے والے لفظ میں با پر تشدید کے ساتھ دو زیر کی تنوین ہے۔ پھر اس سے آگے والے لفظ میں با پر تشدید کے ساتھ دو پیش کی تنوین ہے، اور پہلے والے حمزہ پر ان تینوں ورڈوں میں، تینوں الفاظ میں حمزہ پر زبر کی حرکت دی گئی ہے۔ پھر باقی پوزیشن تو وہی بدلتی رہے گی، دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین تشدید کے ساتھ اور دو پیش کی تنوین، لیکن تشدید والا حرف جو حرف مشدد ہے با، اس سے پہلے حمزہ پر زیر کی حرکت بدل دی جائے گی، پھر پیش کی حرکت بدل دی جائے گی۔ یہاں پر صرف تشدید کے ساتھ میں زبر حرکت کی مثال اور تشدید کے ساتھ میں پیش کی تنوین کی مثال دی گئی ہے۔ آگے پھر تا کو لے لیا گیا ہے، پھر سا کو لے لیا گیا ہے، یعنی یہاں پر تشدید کے ساتھ میں صلہ ہو، اس کی کوئی مثال یہاں پر نہیں دی گئی ہے، اس کی مثال قرآن کریم میں مل جائے گی۔ بہرحال دیکھیے، تشدید والا حرف وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، اس پر آواز رکتی ہے، پہلی آواز وہ پیچھے والے حرف سے ملا کر ہوگی، پیچھے والے حرف پر جو بھی ہو، تشدید ہو، پچھلے والے حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو جیسی بھی حرکت ہوگی، تنوین ہوگی یا صلہ ہوگا، اسی کے ذریعے سے پہلی والی آواز پیدا ہوگی۔ اور تشدید والے حرف پر، حرف مشدد پر جو تشدید آئی ہے اور اس تشدید کے ساتھ جو بھی حرکت، تنوین، صلہ آیا ہے، وہ دوسری آواز اس کے مطابق ہوگی۔ دیکھیے، حمزہ با زبر اب، ایک بار دیکھیے با پر تشدید ہے اور تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلی بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری بار خود اس کی جو اوپر حرکت ہے، تنوین ہے، صلہ ہے، اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے، با پر تشدید ہے، با حرف مشدد ہے، تو حرف مشدد کو پہلے پیچھے والے حرف سے ملائیں گے اور دوسری بار جو اس پر حرف مشدد پر حرکت آئی ہے یا تنوین آئی ہے یا صلہ آیا ہے، اس کے مطابق پڑھیں گے۔ حمزہ با زبر اب، با پہلے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا گیا، با زبر با، اب اپنی حرکت کے مطابق پڑھا گیا، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ دیکھیے، یہاں تک تو تشدید والے حرف پر حرکت بیان کی گئی اور اس سے پہلے والے حرف پر تینوں حرکتوں کو ذکر کیا گیا۔ پہلے تین ورڈوں میں مشدد حرف با سے پہلے زبر کی حرکت، دوسرے تین ورڈوں میں مشدد حرف با سے پہلے زیر کی حرکت، اس کے بعد تین ورڈوں میں مشدد حرف با سے پہلے پیش کی حرکت کو بیان کیا گیا اور با پر زبر زیر پیش کی حرکت بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر حرف مشدد با پر تنوین کو بیان کیا جا رہا، پہلے دو زبر کی تنوین، پھر دو زیر کی تنوین، پھر دو پیش کی تنوین۔ حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن۔ دیکھیے، یہاں پر تشدید والے حرف پر تنوین ہے، تشدید والا حرف کون ہے؟ با ہے، اور با حرف مشدد ہے، تو جب با حرف مشدد ہے، تشدید والا حرف ہے، تو اس سے پہلے یہاں پر حرکت، زبر کی حرکت کو بیان کیا گیا
اور با پر دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین کو لایا گیا۔ اب اس کے بعد با پر حرف مشدد پر وہی دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین آئے گی تشدید کے ساتھ، لیکن با سے پہلے والے حرف پر یعنی حمزہ پر حرکت چینج کر دی ہے، دو زیر کی حرکت کو لایا گیا ہے۔ دیکھیے حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن۔ یہاں بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے تا، پھر اسی طریقے سے سا، تمام حروف کو آگے اسی طرح آخر تک چلتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔